کہتے جی کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رات کے آخر حصے میں آسمان دنیا میں نزول اجلال فرماتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ رات تو ہر جگہ نہیں ہوتی، پاکستان میں رات کا الگ وقت ہے، امریکہ میں الگ وقت ہے، وہ جو بھی اوقات جو وقت جہاں ہوگا اللہ کی ذات تو آسمان دنیا میں تشریف لائے گی، وہ وقت جہاں جہاں آتا جائے گا آتا جائے گا، اس میں کیا تکلیف ہے؟ پہلے تو اللہ کا آسمان سے آنے پر ہمارا ایمان ہے، لیکن کیسے آتے ہیں ہم یہ نہیں سمجھ سکتے، اور نہ مخلوق کو چاہیے کہ وہ خالق کی ذات میں بحث کرے، خالق کی مصنوعات میں بحث کرو، خالق کی بنائی ہوئی چیزوں پہ غور کرو، لیکن خالق کی ذات میں نہ الجھو ورنہ ایمان سے آدمی نکل جاتا ہے۔ جو حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، اللہ عرش پہ ہیں، آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی حاجت مند، کوئی پریشان، میں اس کی پریشانیاں دور کر، تو ہمارا ایمان ہے۔ باقی اس وقت کہاں رات ہوگی کہاں نہیں ہوگی، تو لیلۃ القدر کیسے ہوتی ہے؟ آخر لیلۃ القدر بھی تو ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ ہر جگہ 25 میں ہو تو ہر جگہ 25 ہو، کہیں 27 ہوگی کہیں 24 ہوگی۔ میں نے اگر نوکری کر کے اپنے پیسوں سے ایک گھر بنایا تو میرا یہ گھر میرے مرنے کے بعد ترکے کے طور پر تقسیم ہوگا، بالکل یہ آپ کی ملکیت ہے، آپ کے مرنے کے بعد یہ ترکہ ہے اور آپ کے تمام وارثوں کو ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ایک اولاد کو دے دیں، یہ ناجائز ہے۔ اگر دینا ہے تو پھر جتنی اولاد ہے سب کو برابر دیں، کسی سے نا انصافی نہ ہو۔ ایک صحابی آیا حضور کی خدمت میں، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بیٹا جو ہے نا بڑا فرما بردار ہے، اس نے میری بڑی خدمت کی ہے، اس کو میں یہ باغ ہدیہ دینا چاہتا ہوں اور میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ اور میں ایسا ہدیہ تم نے باقی بیٹوں کو بھی دیا ہے؟ اور نے کہا کہ نہیں، صرف اس کو دینا چاہتا ہوں۔ اور میں لا اشہد علی جور، میں ظلم پر کبھی گواہ نہیں بن سکتا۔ یہ کیا ہے کہ تم ایک کو دو اور باقی کو نہ دو؟ دینا ہے تو سب کو دیں۔ اگر کوئی کہے کہ مدینہ پاک میں میرا سلام عرض کریں، بالکل عرض کریں۔ میں نے کہ اپنے کاروبار میں ایک حصہ اللہ کے نام پہ لگاتا ہوں، ٹھیک ہے، غریب کی مدد کر رہی، بہن بھائی کی کر، وہ بھی ٹھیک ہے، وہی اللہ کے نام پہ دے رہا ہے نا۔ حدیث پاک میں مفہوم یہی ہے کہ قرآن پاک 3 دن میں ختم ہو، یہ معنی نہیں کہ اس سے کم میں بالکل نہ ہو، معنی یہ ہے تاکہ آدمی سمجھ سے فہم سے ایک ایک لفظ کو پڑھ سکے۔ لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی ہے، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں روزانہ ختم کرتے تھے، کوئی بات نہیں، وہ سمجھ کے پڑھتے تھے۔ بینک کی نوکری کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن جو تنخواہ ہے وہ حلال ہے، کوشش کرو جب دوسری جگہ مل جائے تو اس کو چھوڑ دو۔ میرا اپنے ملک میں گھر نہیں ہے، 1 مہینے کی چھٹی پہ اگر جاؤں تو کبھی 2 دن 3 دن ایک بہن کے گھر، کبھی کسی کے گھر، بہرحال پھر آپ مسافر ہیں، نماز کا اثر پڑیں گے، کیونکہ کوئی گھر تو ہے ہی نہیں، ٹھکانہ تو ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی عورت بیماری کی وجہ سے اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے، ادا یعنی نہ کرے، پھر تو گناہ نہیں ہوگا اگر واقعی وہ بیمار ہے، ادا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اگر کوئی خودکشی کرے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، وہ کافر تو نہیں ہے، گناہ گار ہے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ ہر ملک میں ایک فقہ ہے، جیسے کہ مصر میں امام شافعی کی فقہ ہے، اسی طرح حبشے کے اندر امام مالک کی فقہ ہے، اور یہاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ جو نمازیں جہری ہیں، یعنی فجر ہے، مغرب ہے، ان میں امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھو،
البتہ وہ سری میں قائل ہیں کہ اگر ظہر اور عصر ہے تو پڑھا جائے۔ امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ جہری ہو یا سری ہو، جب اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا ہے کہ امام کا قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے تو بس امام کا پڑھنا کافی ہے۔ اب دیکھیں نا جی، آپ جمعہ پڑھتے ہیں، حدیث میں ہے کہ لا صلاۃ الا جمعۃ الا بالخطبۃ، جمعہ خطبے کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو اب ہر آدمی آپ کا خطبہ پڑھتا ہے تو پھر تو جمعہ نہ ہوا نا آپ کا، کیونکہ حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ جمعہ کے بغیر، خطبے کے بغیر جمعہ ہوتا ہے، تو خطبہ تو صرف امام پڑھتا ہے۔ اچھا، بلکہ ایک آدمی نے خطبہ سنا ہی نہیں ہے، وہ امام کھڑا ہوا نماز میں مل گیا، تب بھی اس کا جمعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو پیار سے ہاتھ لگانا ہے، تو بیوی کو ہاتھ نہیں لگائے گا تو لوگوں کی بیویوں کو ہاتھ لگائے گا، یہ اچھی بات ہے، اس میں کیا بیہودگی ہے؟ اگر شوہر بیوی کو گندی گالیاں دیتا ہو تو وہ اس کا مطلب ہے کہ مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ المومن لا یکون فاحشا ولا متفحشا ولا بذی، حضور نے فرمایا ایمان والا جو ہے وہ کبھی بدہودہ بات نہیں کرتا، گندی گالیاں نہیں دی، منافق کی علامت۔ اس کو کہو توبہ کرے، خدا حافظ کہو یا اللہ حافظ کہو، معنی ایک ہے، خدا ترجمہ ہے اس کا۔ گھر میں نامحرم ہو، تم نامحرم کے سامنے بیوی نہ جائے، بس اپنے کمرے میں رہے، اپنے کمرے میں اپنے شوہر کے لیے تیار ہو۔ عصر کے بعد کوئی قضا نماز نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ عمرہ کرنے والے کو حاجی کہنا جھوٹ ہے، اس نے حج کیا ہی نہیں تو حاجی کیا مطلب؟ عورت شوہر سے ناراض ہو کر حرم میں عبادت کے لیے آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی ہے اس کی اجازت کے بغیر۔ اس کی عبادت ہی شوہر کی خدمت ہے۔ یعنی میاں بیوی اگر ایک دوسرے سے پیار کریں اور ایک دوسرے سے الفت کی باتیں کریں تو وہ نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ تو تم وہی اپنا ثواب بھی حاصل کرتی رہو اور شوہر سے مزہ بھی لیتی رہو۔ میں صفا مروہ دوڑنے کے لیے دوڑنے کے بعد کمرے میں گیا، سر کو حلق کرنے کے لیے صابن لگایا، بہرحال اگر فوراً حلق کر دیا پھر تو 5-10 ریال خیرات کر دو۔ اگر خوشبو والا صابن تھا، خوشبو نہیں تھی تو کوئی بات ہی نہیں۔ دو عورتوں نے اکٹھا عمرہ کیا، ایک نے دوسری عورت کے بال کاٹے، اگر دونوں طواف کر چکی تھیں، صفا مروہ دوڑ چکی تھیں، ایک دوسرے کے بال کاٹنا جائز ہے۔